الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. سورہ بقرہ میں معیشت کا پہلو زیر بحث ہے. سود کی حرمت اور سود پر اصرار کا جرم، اس کا ذکر ہوا، اور پھر ارشاد ہوا کہ قرض حسنہ اگر دیا جائے تو وہ مناسب ہے. اور قرض کی وصولی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہے اور ادائیگی کے وقت اس کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، تو قرض لینے والا اگر اسے چندے مہلت دے دے تو اللہ کریم اس پر بہت راضی ہوتے ہیں. اور اگر صاحب حیثیت ہو اور مقروض مفلس ہو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو وہ اگر معافی کر دے تو اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہے. اسلام ہر معاملے کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. تو اگر آپ اللہ کی مخلوق پر احسان کریں گے تو اللہ کریم اس سے کروڑوں گنا زیادہ احسان آپ پر فرمائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن کی عظمت اور نزاکت کو یاد رکھو جس دن اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے. اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا جائے تو اللہ کریم کی رضامندی نصیب ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقروض سے رعایت کرنے والے یا قرضہ معاف کرنے والے یوم حشر کو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، انہیں خصوصی عزت دی جائے گی. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نیکیاں ہوں گی، نماز روزہ ہوگا، عبادتیں ہوں گی، تو جب بارگاہ الوہیت میں پیش ہوں گے تو ارشاد باری ہوگا کہ بھئی تم نے سجدے تو بہت کیے، عبادت تو کی، لیکن میں بھوکا رہا اور تم پیٹ بھر کر کھاتے رہے، میری خبر نہیں دی. میں بیمار ہوا، تم صحت مند بھی تھے، فارغ اور خوشحال بھی تھے، تم نے نہ میری خبر گیری کی نہ میری مدد کی. تو عرض کریں گے بار الہ، تیری ذات تو ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے، بھوک پیاس یا بیماری تیری شان کے لائق نہیں. تو ارشاد ہوگا کہ میرے بندے جو تمہارے پاس تمہارے ارد گرد بھوکے تھے، اگر ان کی تم خبرگیری کرتے تو ایسے ہی تھا جیسے تم میری خبرگیری کر رہے ہو، کیونکہ میرے لیے تم نے ان سے حسن سلوک کرنا. تمہارے پاس ایسے لوگ تھے جو بیمار تھے، محتاج تھے، دوا خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اور وہ تڑپتے رہے. تم نے ان لوگوں کا حال نہیں پوچھا، ان کی مدد نہیں کی.
تو عبادات کا حاصل نماز روزہ حج و زکوٰۃ یا جتنی بھی عبادات ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ بندے کی عملی زندگی سدھر جائے اور وہ قرآن کا پسندیدہ انسان بن جائے، وہ ایسا مسلمان بن جائے جیسا کتاب اللہ کا مطالبہ ہے۔ یہ عبادات اصلاح احوال میں سب سے زیادہ معاون ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت کا، نماز روزے کا یا نیکیوں کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا یہ برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ ان کا ثواب یہ ہے کہ بندے کا کردار سدھر جاتا ہے، اور اگر کوئی عبادت بھی کرتا ہے اور اعمال سدھرتے نہیں ہیں تو پھر اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کی عبادت میں کہاں کوئی کمی ہے، کیا عقیدے میں کوئی خلل ہے، عبادت کے طریقہ خلاف سنت ہے، یا کوئی وجہ ہوگی، کوئی خامی ہوگی، کوئی کمی ہوگی کہ عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ اگر عبادت قبول ہوتی تو اعمال یقیناً سدھر جاتے۔ تو کم و بیش یہی مفہوم اس حدیث مبارکہ کا بھی ہے کہ بعض لوگ عبادتیں تو کریں گے لیکن غالباً ایسا ہو کہ انہیں عقائد کی پرواہ نہ ہو، عقائد میں خامی ہو یا عبادت کے طریقے میں خامی ہو، صحیح طریقے سے عبادت عطا نہ کرتے ہوں، تو وہ اثر جو مرتب ہونا چاہیے تھا عملی زندگی پر وہ مرتب نہیں ہوتا۔ تو انہیں یوم حشر یہ احساس دلانے کے لیے کہ جس عبادت پہ تم فخر لیے پھرتے ہو اس کا اثر تو دنیا میں تمہاری عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے تھا، جو تمہیں نظر نہیں آیا۔ جب نظر نہیں آیا تو تمہیں اس وقت فکر کرنی چاہیے تھی کہ کہاں کوئی کمی ہے یا خامی ہے، میں اس کی اصلاح کروں۔ اس وقت تو تم نے پرواہ نہیں کی، اور آج یوم حشر آ گئے ہو۔ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن کا خیال رکھو، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور اس دن ہر متنفس کو وہی ملے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے، یعنی اجر اعمال پر ہوگا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا، تم لین دین میں کیسے تھے، تم بات کرنے میں کیسے تھے، تم معاملات میں کیسے تھے، تمہارا کردار کیسا تھا، جو عمل کسی نے کیا ہے اس پر اجر مرتب ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، عین انصاف ہوگا، حق ہوگا، بلکہ اللہ کریم کرم فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے، درگزر فرمائیں گے، زیادتی نہیں فرمائیں گے۔ لیکن درگزر کے لیے بھی اللہ پر یقین ضروری ہے، اور وہ یقین ضروری ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اپنے طور پر اللہ کو مان لینا اور اپنی پسند سے صفات گھڑ لینا قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح سے یقین ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله
ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یدار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں اسلام نے اس وقت معاشی نظام دیا جب کوئی معاشی نظام نہیں تھا اور دنیا کا لین دین لوٹ کھسوٹ دھوکہ دہی چوری اور ڈاکے پر تھا۔ طاقت کے بل پر جو کچھ کوئی چھین لیتا وہ اس کا ہو جاتا۔ تجارت بھی اگر ہوتی تھی تو اس میں بھی ہزار ہاں فریب اور دجل تھے، لین دین ہوتا تھا تو اس میں دھوکے ہوتے تھے۔ اسلام نے ایک مبسوط معاشی نظام دیا، اور کیسی عجیب بات ہے، اسلام کا نظام معیشت صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ جب اسلام نے عطا فرمایا تب سے لے کر جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے لیے وہ معاشی اصول عطا فرمایا۔ اسلامی اصولوں میں گہرائی بھی ہے اور گیرائی بھی ہے، یعنی جب عطا فرمائے تو پوری دنیا پورے روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے عطا فرمائے، یہ اس کی گیرائی اور وسعت ہے۔ اور گہرائی اتنی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ اصول عطا فرمائے۔ اب زمانے نے بڑی کروٹیں بدلی، 14 صدیاں بیت گئیں، 15ویں صدی کا بھی چوتھائی بیت چکا ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں میں اتنی تبدیلیاں آئیں، بلکہ اس گزشتہ صدی کے آخری 2 دہائیوں میں اتنی پے در پے تبدیلیاں آئیں کہ اس سے پہلے سوچی ہی نہیں جا سکتی۔ گزشتہ صدی کے نصف تک جب دوسری عالمی جنگ لگ رہی تھی تو اس وقت بھی یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں گھوڑوں اور بگھیوں پر سفر ہو رہا تھا اور سڑکیں پتھروں سے بنی ہوئی۔ آج اتنی تبدیلیاں آئیں، اتنی نئی ایجادات آئیں کہ آج دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، اور اسے گلوبل ولیج کہتے ہیں کہ روئے زمین ایک گاؤں ہے، ایک چھوٹا سا اتنا سا سیٹ ہے بندے کے ہاتھ میں، اور روئے زمین پر جہاں چاہتا ہے بات کر لیتا ہے۔ چھوٹا سا سیٹ ہے، اس پہ دنیا پہ کہیں کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، بات سن لیتا ہے۔ جنگ ہو یا امن، اسی طرح لین دین کے طریقے بھی نئے آ گئے۔ اب ایک آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، وہ دنیا میں کاروبار کر رہا ہے، کوئی سفر نہیں کرتا، کہیں آتا نہیں، کہیں جاتا نہیں، بینک تک بھی اسے آنا جانا نہیں پڑتا، اسی کمپیوٹر پہ 2 ڈیجٹ دباتا ہے تو بینک سے پیمنٹ وہاں پہنچ جاتی ہے، 2-4 ڈیجٹ دباتا ہے تو جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ وہاں سے بھیج دیتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ ڈیلیوری لے لیتے ہیں۔ یعنی کتنی تبدیلیاں آئیں اور اس میں اتنی جدیدیت آئی کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن اسلام کے لین دین کے اصول ایسے سالڈ، ایسے مضبوط اور ایسے قابل عمل اور ناقابل تبدیلی تھے اور ہیں اور رہیں گے کہ یہ ساری تبدیلیاں ان اصولوں کو متاثر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جتنی یہ تبدیلیاں آتی ہیں یہ اصولوں میں نہیں آتی، ذرائع میں آتی ہیں۔ مثلا لوگ حج پر جاتے تھے تو ہمارے ہاں سے یہاں سے لوگ پیدل بھی جاتے تھے، پھر بڑی بات تھی کہ یہاں سے بمبئی پہنچے اور بمبئی سے بحری جہاز میں سوار ہوئے اور 1.5 مہینہ ان کا سمندر میں گزرا اور پھر وہ جدہ پہنچے۔
اور وہاں سے یا پیدل یا اونٹ کرائے پر لے کر مکہ مکرمہ گئے، منا گئے، مدینہ منورہ گئے، جدہ واپس آئے۔ جن کے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے وہ کرائے پہ سواری لے لیتے تھے، اور سواری بھی اونٹ گھوڑا ہی ہوتا تھا، یا پھر لوگ پیدل چلتے تھے۔ اب حج کے ارکان تو اللہ کریم نے 14 صدیاں پہلے ارشاد فرما دی، آج بھی وہی ہیں۔ آج تبدیلی آ گئی، ایک آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے یہاں سے صبح، اور دوسرے دن وہ یا شام کو واپس آ جاتا ہے، عمرہ بھی کر آتا ہے، اسے یہاں سے بھی سواری مل جاتی ہے، وہاں سے بھی ایسی سواری مل جاتی ہے، وہ جدے سے بھی کار میں بیٹھ کے مکہ مکرمہ سے وہ آتا ہے، پھر جدے سے جہاز میں بیٹھ کے مدینہ منورہ بھی وہ آتا ہے، اور اسی جہاز میں یہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ذرائع بدلے، اب سواری کے ذریعے بدلے ہیں، اصول جو ہیں جو اسلام نے دیے تھے وہ نہیں بدلے، نہ وہ متاثر ہوئے۔ اسی طرح لین دین کے جو اصول تھے وہ آج بھی وہی ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے۔ فرمایا جب لین دین کرتے ہو تو اس میں ادھار تو آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یا ایمان والو جب تم لین دین کرتے ہو اور اس میں ادھار آ جاتا ہے تو جو میعاد مقرر کرتے ہو، جتنا پیسہ دیتے ہو، وہ جس دن اس نے لوٹانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لکھ لو، ایک تحریر بنا لو کہ میں اس شخص کو یہ چیز دے رہا ہوں، اس کے بدلے اس نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، یا اتنا مال دینا ہے، یا متبادل دینا ہے، اور کب دینا ہے، کس تاریخ کو دینا ہے، کس صورت میں دینا ہے، یہ لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو لکھنے والا ہے وہ پوری دیانتداری سے لکھے، اس لکھنے میں کوئی لفظ ایسا داخل نہ کرے جس میں دینے والے یا لینے والے کو نقصان پہنچتا ہو، یا جو ان کا معاملہ آپس میں طے ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہو یا بات بدل جاتی ہو۔ نہیں، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر پوری دیانتداری سے لکھے۔ اور وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کوئی لکھا پڑا آدمی دستاویز لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ بھئی لین دین تمہارا ہے میں نہیں لکھتا، اس لیے کما علمہ اللہ فلیکتب، اسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اسے لکھ کر دینا چاہیے، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے لکھنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھنے میں ایک اور احتیاط کی جائے۔ دیکھیں اسلام نے کن باریکیوں تک اسے طے فرما دیا کہ جس کے ذمہ رقم پڑ رہی ہے، جس نے ادا کرنی ہے، وہ خود بول کر لکھوائے، کاتب اندازے سے نہ لکھے، کیونکہ رقم اسے ادا کرنی ہے اور وقت مقررہ کا اسے پتہ ہے، لہذا جس کے ذمہ حق ہے، جس کے ذمہ ادائیگی ہے، وہ خود بولے اپنی زبان سے کہ اتنی چیز ہے، اتنی رقم ہے، یا یہ جنس ہے، میں نے فلاں ابن فلاں کو ادا کرنی ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں دن کو ادا کرنی۔ ایک اور ہم طریقہ ادھار کا کرتے ہیں، ہم چیز لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی فصل پر پیسے دیں گے، گندم ہوگی پیسے دیں گے، مونگ پھلی کی فصل آئے گی پیسے دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب لکھتے ہو تو وقت، دن، مہینہ، اوقات معین کرو، اس پہ اس کی فصل ہو یا نہ ہو، اس کو فصل سے پیسے آئیں یا نہ آئیں، اس کا باغ بکے یا نہ بکے، اس کی مونگ پھلی بکے یا نہ بکے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ لین دین جب کرتے ہو تو وہ تحریر کی جائے، اور اس میں جس کے ذمے دینا ہے وہ خود بول کر کاتب کو لکھوائے کہ میرے ذمے اس شخص کی اتنی رقم یا اتنی جنس ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں اسے ادا کر دوں گا۔ اور اگر وہ لکھوا نہ سکتا ہو، اتنی سمجھ نہ رکھتا ہو، یا ضعیف آدمی ہو،
یا بولنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، جیسے کوئی گنگا ہو یا کوئی غیر ملکی ہے جس زبان میں لکھنے والا لکھ رہا ہے اس زبان سے ہی واقف نہیں ہے، تو وہ اپنی زبان میں بولے گا، لکھنے والا اپنی زبان میں لکھے گا، تو اس میں اس کا کوئی ولی فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا کوئی ولی جو ہو، اس کا کوئی وارث ہو، اس کا کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، یا وہ اپنا کوئی وکیل مقرر کرتا ہے، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ میرا یہ نمائندہ ہے، میری جگہ یہ بولے گا اور کاتب لکھ لے، تو اپنا ولی مقرر کر دے، اس کا ولی لکھا دے، یا وکیل مقرر کر دے، اس کا وکیل لکھا دے، لیکن تحریر لکھی جائے، اور لکھنے کے بعد اس پر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس میں دو مِن رِجَالِكُمْ، جو تم مسلمانوں میں سے دو مرد ہوں جو عادل ہوں، عاقل اور بالغ ہوں، کیونکہ شہادت کے لیے عدل شرط ہے۔ کوئی ایسا آدمی جس کے ذمہ الزامات ہوں، کوئی ایسا آدمی جس کے ذمہ چوری یا ڈاکہ ہو، کوئی ایسا آدمی جس کے ذمہ جھوٹ بولنے کی تہمت ہو، وہ شہادت کے قابل نہیں ہے، تو شاہد بھی عدل ہونا چاہیے، اور دو گواہ ہونے چاہیے جو اس پوری بات پہ شہادت دیں، اور اگر دو مرد اس وقت موقع پر میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ضرور ہوں، گواہی دینے والا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں تو بھی دو گواہ کے برابر ہوگی۔ اب اس پہ ہمارے ہاں بڑی لیدے ہو رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے کہ یہ عورت کو برابری کے حقوق نہیں دیے، اور قرآن نے عورت کی شہادت آدھی قرار دے دی، اور ایک مرد کے برابر دو عورتوں کو بنایا، اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ قرآن کریم نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں دو ہوں، وہاں اس کی مصلحت بھی خود ارشاد فرما دی ہے کہ دو کیوں ہوں؟ فرمایا اس لیے ان تدل احداہما وتذکر احداہما الاخری، اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ بھی ہم دو تھیں اور یہ بات اس طرح سے ہوئی تھی۔ کیوں بھول جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اور مرد اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، اسلام کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، جزا و سزا دونوں کے لیے ہے، جنت بھی عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے، دوزخ بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ جو ایمان نہیں لے کے جائے گا، مرد ہو یا عورت، دوزخ اس کے لیے ہے، جو ایمان لے کے جائے گا اور اللہ اسے بخش دے گا، جنت اس کے لیے ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے مرد اور عورت کے وجود میں فرق ہے، ان کے اوصاف میں فرق ہے، اور ان کی ذمہ داریوں میں فرق ہے، کیونکہ یہ کاروبار کما کر لانا، رزق کمانا اور بچوں کا پیٹ پالنا، یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت اس میں بہت کم مداخلت کرتی ہے جب تک وہ مجبور نہ ہو جائے، ضرورت مند نہ ہو جائے، کوئی مرد کمانے والا نہ رہے، تو عورت اس میدان میں آ سکتی ہے، اسلام نے روکا نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت پر۔ تو چونکہ عورتوں کو اس شعبے سے سابقہ ہی کم پڑتا ہے، تو ایک دفعہ گواہی تو اس نے دے دی، پھر برسوں گزر گئے، شاید اسے یاد رہے نہ رہے۔ مرد کا چونکہ روز کا یہ کام ہے، اسے یاد رہتا ہے، تو فرمایا اس لیے نہیں کہ عورت کوئی کم تر مخلوق ہے، اس لیے کہ یہ شعبہ عورت کا نہیں ہے، تو خواتین کو دو رکھو، ان تدل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے بات کو، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری خاتون اسے یاد دلا دے۔ جہاں تک مساوات کا تعلق ہے تو اسلامی مساوات یہ ہے
کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے بلا تکلف مل جائے، اور اپنے حق کے حصول میں ساری مخلوق برابر، غریب ہو یا امیر، طاقتور ہو یا کمزور، مرد ہو یا عورت۔ مساوات اسلامی یہ ہے کہ اس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو مل جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں مساوات کا شور ہے، انہوں نے مساوات آج تک اس معاملے میں تو نہیں کی کہ جو الاؤنسز اسمبلی کے اراکین کو ملتے ہیں وہ الاؤنسز اسی اسمبلی میں نوکری دینے والے پولیس والوں کو تو نہیں ملتے۔ تو کیا اس پہ شور کیا جائے گا کہ یہ ظلم ہے یا ناانصافی ہے؟ اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر وہ سرکاری ملازم جو اسمبلی ہی میں ملازمت کرتے ہیں، یا وہ پولیس والے جو اسمبلی ہی کی چوکیداری کرتے ہیں، انہیں وہ پیسے کیوں نہیں دیے جاتے جو ایک ایم این اے کو، ایک سینیٹر کو یا ایک صوبائی ممبر کو دیے جاتے؟ وہ سہولتیں کیوں نہیں دی جاتی جو ممبران کو دی؟ یہاں آ کر پھر آج کے مساوات کے دعوے دار بھی یہاں آ کر اسی بات پر آ جائیں گے کہ وہ اپنے کام کا صلہ لیتے ہیں، یہ اپنے کام کا صلہ لیتے ہیں۔ تو پھر مساوات تو وہی ہوئی نا کہ جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو بلا تکلف مل جائے، یہ مساوات۔ خاتون کا بحیثیت خاتون جو حق ہے، جو عزت و احترام اس کا حق ہے، جو مالی معاملات میں اس کا حق ہے، جہاں بھی جو بھی اس کا حق ہے، اس لیے نہ مارا جائے کہ وہ عورت ہے بول نہیں سکتی، بلکہ بلا تکلف بغیر کسی رکاوٹ کے اس کا حق اس کو پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح مرد کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو یہ ہے مساوات۔ اب آپ ایک گھر میں مزدور بھی لگاتے ہیں، مستری بھی لگاتے ہیں۔ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ مستری کی جو ایک دن کی مزدوری ہوتی ہے وہ مزدور سے 2 گنا ہوتی ہے، اور یہ آج سے نہیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب مستری کو 2 روپے دن کی مزدوری ملتی تھی، مزدور کو روپیہ ملتی تھی، اور وہ زمانہ ہم نے سنا ہے جب 2 آنے مستری کی مزدوری دن کی ہوتی تھی تو مزدور کو 1 آنا ملا کرتا۔ آج 300 روپے مستری لے رہا ہے، ایک دن کی مزدوری 150 مزدور کو مل جاتی ہے۔ مساوات کیوں نہیں ہوتی کہ ان دونوں کو 300 دو یا مستری کو بھی 150 دو؟ یہ مساوات نہیں ہے۔ کاریگر کا اپنا کام ہے، وہ اپنے کام کی اس کاریگری کی اجرت لیتا ہے۔ مزدور نے مٹیریل اٹھا کر پکڑانا ہوتا ہے، وہ اپنے کام کی اجرت لیتا ہے۔ مساوات یہ ہے کہ نہ مستری کے پیسے مارے جائیں، نہ وہ مارا پھرتا رہے، نہ مزدور کے مارے جائیں کہ اسے تکلیف ہو۔ دونوں کا جو حق بنتا ہے وہ بلا تکلف دونوں کو مل جائے، یہ مساوات ہے۔ اور یہی دنیا میں چل سکتی ہے۔ جس مساوات کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے یہ ناقابل عمل ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کے حقوق کے علمبردار وہ عورتیں ہیں جن کو کھانا بھی مرد بنا کر دیتے۔ یہ جو نعرے لگاتی ہیں روز سڑکوں پر، ان کے باورچی خانے میں ان کے لیے کھانا مرد بناتے ہیں۔ ان کے باورچی عموماً مرد ہوتے ہیں، 90% باورچی مرد ہوتے ہیں۔ ان کے کپڑے مرد دھوتے ہیں، ان کے کپڑے استری مرد کرتے ہیں، ان کو خریداری کے لیے پیسے مرد دیتے ہیں، جس سے یہ بنو سنگار اور زیورات خریدتی ہیں، اور پھر عورت کی آزادی کا نعرہ بھی لگاتی ہیں۔ وہ خواتین جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، وہ تو دن بھر گھر کا کام بھی کرتی ہیں، بچے بھی سنبھالتی ہیں، فصل میں بھی ہمارا ہاتھ بٹاتی ہیں، مزدوری میں بھی ہمارا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور نہایت عزت و احترام سے رہتی ہیں، اور انہیں یہ شکایت بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں مساوی حقوق نہیں ہیں۔ اور جو کچھ نہیں کرتی انہیں شکایت ہے۔ شکایت نہیں ہے، دراصل اللہ جل شانہ سے دوری اور دین سے محرومی اخلاق رذیلہ کا سبب بن جاتی ہے، فسادات کی جڑ بن جاتی ہے۔ ورنہ اسلام نے عملی مساوات معین فرما دی ہے، اور فرمایا کہ خواتین کا چونکہ یہ شعبہ نہیں ہے، بہت کم
حالانکہ کاروبار تو خواتین اس وقت بھی کرتی تھیں، لیکن جس طرح مرد کرتے ہیں اس طرح نہیں۔ 100 میں اگر 98 مرد ہیں کام کرنے والے، 2 عورتیں تو پھر نہ ہونے کے برابر۔ آج بھی یہی عالم ہے، کہاں ہر خاتون کام کرتی ہے یا تجارت کرتی ہے یا دفتروں میں جاتی ہے۔ تو فرمایا چونکہ ان کا شعبہ نہیں ہے اس لیے انہیں ایک کی بجائے 2 گواہ رکھا جائے، تاکہ اگر ایک کو یاد نہ رہے، کوئی بات بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو گواہی دینے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جب انہیں گواہی کے لیے، شہادت کے لیے طلب کیا جائے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب وہ گواہ مقرر ہوئے ہیں تو جو حق بات ہے وہ جا کر بیان کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور ایک بات یاد رکھو، لین دین بار بار کرتے ہو تو بار بار لکھنے سے اکتا مت جانا۔ کتنی خوبصورت اصولی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے دن میں تم 10 سودے کرتے ہو تو کون بار بار لکھتا رہے۔ لکھو، بار بار لکھو، تاکہ کل کوئی غلط فہمی نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی فساد کی بنیاد نہ بن جائے۔ لینے والا کہے میں نے اتنے لینے ہیں، دینے والا کہے میں نے اتنے دینے۔ اگر تحریر ہوگی تو جھگڑا نہیں ہوگا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کوئی نقص امن کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ لہذا جتنا کاروبار کرتے ہو، لین دین کرتے، اگر لین دین بار بار کرتے ہو تو بار بار لکھو بھی صحیح، ہاں سوائے اس کے کہ لین دین اگر نقد ہے اور تم نہیں لکھتے تو کوئی حرج نہیں۔ کسی نے مال خریدا، اس نے اس کی نقد قیمت دے دی، حاضر مال اسے مل گیا، اس نے اپنے مال پہ قبضہ کر لیا، تو کوئی حرج نہیں اگر تم نہیں لکھتے، نہ لکھو، چونکہ آئندہ کوئی مطالبہ باقی نہیں رہا۔ اس کا مطالبہ رقم کا ختم ہو گیا، اسے پوری رقم مل گئی۔ مال والے کا مطالبہ مال کا ختم ہو گیا، اسے مال اس وقت مل گیا۔ تو جو نقد لین دین کرتے ہو، موقع پر سرمایہ بھی دے دیتے ہو، مال بھی وصول کر لیتے ہو، اگر اسے ضبط تحریر میں نہ لاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ نہ لکھو، فرمایا لکھ اسے بھی لو تو اچھی بات ہے، کبھی پھر بات ہو تو تحریر پاس ہو، لیکن اگر نہ بھی لکھا جائے تو حرج نہیں ہے، مگر جہاں بھی ادھار ہوگا وہاں تحریر ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لین دین میں گواہ بھی ضرور رکھا کرو۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بعد کے جھگڑوں کو جنم دینے سے روکتی ہیں اور انسان کو امن اور اس کو معاشرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ وَلَا يُدَّارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور ایک بات یاد رکھو، لکھنے والے کاتب پر یا گواہ پر دباؤ مت ڈالو۔ بعد میں کوئی ایسا نہ کرے کہ وہ بڑا ننھے خان ہو اور لاٹھی لے کر گواہوں کو دھمکی دیتا پھرے، گواہی نہ دینا، یا کاتب کے پیچھے دوڑے تم نے کیوں لکھا، یہ ناجائز ہے۔ کسی گواہ کو، کسی لکھنے والے کو مرعوب نہ کیا جائے، انہیں ایذا نہ دی جائے۔ فَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی عظمت کا خیال کرو۔ تم کتنے بڑے ہو جاؤ لیکن مخلوق ہو اور تمہیں خالق کے سامنے جواب دینا ہے، لہذا اللہ کی عظمت کو نگاہ میں رکھو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہیں یہ سارے معاملات تعلیم دے رہا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے آشنا، ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آپ اب ان قوانین کو سامنے رکھ کر نگاہ دوڑائیے تو لین دین کے معاملات میں ہمارے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان کی بنیاد انہی اصولوں کی خلاف ورزی پر ہوگی۔ کہیں تحریر نہیں ہوگی، کہیں گواہ نہیں ہوں گے، کہیں کوئی کوتاہی ہوگی، کہیں دوسری ہوگی، کہیں
کسی نے رقم لے لی ہوگی اور مال ویسا نہیں دیا ہوگا جیسا وعدہ کیا تھا، کوالٹی میں فرق آ گیا ہوگا، کہیں مقدار میں فرق آ گیا ہوگا۔ تو اسلام نے یہ معاشی نظام اس وقت دیا جس وقت دنیا آج کی تہذیب سے بالکل ناآشنا تھی، اور آج دنیا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تہذیب کی عظیم بلندیوں کو سر کر چکی ہے، لیکن آج بھی اسلام کے زرعی اصول اتنے ہی ضروری اور اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے روز اول تھے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ اللہ کی یہ کتاب قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔